سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب 10 جون کو بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے، خاص طور پر IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ حکومت کے طے پا گئے ہیں، اور کوئی ایسی شرائط آپ کے نزدیک ہیں جن پر ابھی بھی کام ہونا ہے؟ دیکھیں، IMF کی طرف سے تو اب کوئی ایسی شرط نہیں رہ گئی جو کہ کمپلیٹ کرنی ہے. بورڈ نے بھی اپروو کر دیا ہے اور جو ان کی ٹیم آئی تھی ابھی، اور ان کا پہلی دفعہ ریجنل ہیڈ جہاد صاحب بھی آئے تھے جو پرائم منسٹر کو بھی ملے اور پریزیڈنٹ کو بھی ملے. تو IMF کی طرف سے تو چیزیں فائنل ہو گئی ہیں اور ہم نے بھی جو چیزیں ان کے ساتھ اگری کرنی تھی وہ اگری کر لی ہیں، اور اب جسٹ امپلیمنٹیشن ہونی ہے بجٹ میں. تو سلیم صاحب، یہ جو صدر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ اس ملاقات میں، اہم ملاقات میں آپ بھی موجود تھے. اس ملاقات میں سر کیا کوئی ایسے تحفظات، جیسے ماضی میں کہا گیا کہ IMF کا وفد اپوزیشن سے بھی بات چیت کرے گا اور اس طرح کی باتیں تھیں، اس مرتبہ بھی کوئی ایسا ماحول آپ نے دیکھا؟ وہ ایکچولی IMF نے ایز اے پالیسی یہ پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ کیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر پارٹی سے، ہر پولیٹیکل پارٹی سے ملیں اور جو بھی ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ سے، ان سے بھی مل کے ان کا ویو لیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیں. اگر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو IMF کے بارے میں ڈفرینٹ ہے یا پروگرام کے بارے میں ڈفرینٹ ہے تو ان کو آن بورڈ لینے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے کہ اپوزیشن کو بھی ملیں، گورنمنٹ کو بھی ملیں، تاکہ اس سے یہ ہو کہ کچھ جو غلط چیزیں لوگ سوچتے ہیں کہ جی IMF یہ کرنے جا رہی ہے، IMF یہ کرنے جا رہی ہے، وہ لوگوں کے مائنڈ سے کلیئر ہو جائے. لیکن اس وقت سلیم صاحب، آپ کو حکومت کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل نظر آ رہی ہیں، یا یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ اور وزارت پلاننگ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، یا کسی ایک دو منصوبوں پر یا کچھ اہم نکات پر، ایسا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تیاریاں حکومت کی بھی مکمل ہیں؟ دیکھیں، اختلافات تو منسٹری آف فائنانس میں، پلاننگ میں اور کئی اور منسٹریز میں ہمیشہ رہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہر منسٹری سے منسٹری آف فائنانس خوش ہوتی ہے تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو اختلافات کے بغیر تو چیزیں طے پاتی نہیں ہیں. اور یہ پروجیکٹس کے اوپر، PSDP کے اوپر، یہ جو میجر پروجیکٹس ہیں جو انڈرٹیک کرنے ہیں، دوسری منسٹریز کے بجٹ کے اوپر، یہ چیزیں تو ہر دفعہ ڈسکشن میں آتی ہیں، ناٹ اونلی فار IMF بٹ ایوری ایئر ان دا بجٹ. تو اس سے کوئی اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن سلیم صاحب، ہمیشہ FBR کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ بھی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں تو اس وقت بھی بعض سوالات جو ہیں وہ FBR سے متعلق ہوتے ہیں. اس مرتبہ کل بھی ہماری مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ FBR کے حوالے سے، یا FBR نے پہلے کہا کہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کے تحت ہم 56 ارب روپے جمع کریں گے، لیکن وہ صرف FBR جو ہے وہ 30 لاکھ جمع کر سکا. تو FBR کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے سر، آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے؟ اصلاحات کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے صحیح ہے، کیونکہ FBR اوور اے پیریڈ آف ٹائم نہ ٹیکس پیئر بڑھا سکا، نہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا سکا. اور جو ایک میں کہوں گا ایک FBR کا جو ایک 1960 کا سسٹم ہے، اس کے تحت FBR نہیں چل سکتا. اور ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ FBR کو ریفارم کیا جائے گا اور وہ ریفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ جب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی اور ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آفیسرز ایسے آئیں گے نہیں FBR میں جو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانے، جو کہ دنیا کے جو ٹیکسیشن سسٹمز ہیں جو جن ملکوں نے صحیح کیے ہیں، لائک ٹرکی نے صحیح کیے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا نے صحیح کیے ہیں، ڈیولپڈ ملکوں نے صحیح کیے ہیں، تو جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے تو یہ تو FBR کی آپ یہی ایسی باتیں سنتے رہیں. تو سر، اس وقت بجٹ میں ہم کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی عوام کو حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ریلیف دے سکے؟ کوئی سرکاری بجٹ سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی ریلیف کی توقع نہیں ہے. اٹ ول بی اے ویری اسٹینڈرڈ ٹائپ آف بجٹ. کوئی میجر چینج نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ٹائپ بجٹ ہی ہوگا. اچھا، یہ جو لیوی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید اس میں اضافہ ہو، ایسا کوئی دیکھیں، لیوی تو اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ آپ کا 700 بلین کا ریونیو کا شارٹ فال ہے، تو وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو وہ اسی ٹائپ کی چیزیں ہوں گی کہ لیوی لگے گی
اور عوام اس کو پیسے دے گی اور وہ لیوی سے جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پورا ہوگا. مطلب عوام کی جیبوں پر بوجھ پڑے گا. بالکل پڑے گا. اچھا، لیکن سر ایک سوال کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کچھ جلسوں میں یہ بھی کہا تھا کہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اگر حکومت نے مشاورت نہ کی اور ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو شاید ہم بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہ دیں. تو اس وقت اب بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے وہ دور ہوئے ہیں سر؟ حکومت نے کوئی رابطہ؟ تحفظات پیپلز پارٹی نے ضرور دیے ہیں، اس پہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، کئی ڈسکشنز ہوئی ہیں اور کافی حد تک وہ مسئلے بھی حل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ حل ہو جائیں گے بجٹ سے پہلے. اچھا سر، یہ جو دفاعی بجٹ کے حوالے سے ایک آخری سوال ہوگا کہ کچھ تجاویز بھی سامنے آئیں، پھر احسن اقبال صاحب نے بھی تصدیق کی کہ ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بطور اتحادی جماعت دفاعی بجٹ میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور جو بھی دفاعی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے. وہ اس لیے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کل آپ کو پتہ ہے مودی صاحب ہمارے پہ چڑھ دوڑیں گے کہ جی پاکستان کو انڈیا کا حصہ بنا دو. کبھی کہتا ہے کشمیر کو ہم لے کے انڈیا کا حصہ بنا دیں گے، کل کو کہے گا پاکستان کو بھی انڈیا کا حصہ بنا دو. تو وہ تو دفاع پہ تو کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا.